ہائی گائز، کیسے ہیں آپ کی محبتوں نے ایک تمناؤں کا بہت بہت شکریہ میرا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ریسپنگ ریئلٹی، یہ وہ موضوع ہے جو میں کافی عرصے سے اپنے چینل پر لانچ کر رہا ہوں. اس پر متعدد ویڈیوز بنائی. اس میں نے علماء کرام کا متنازع کردار کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں جو تھا پوائنٹ آؤٹ کیا، پولیٹیشین کا متنازع کردار پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کے علاوہ عدلیہ کا متنازع کردار پوائنٹ آؤٹ کیا. تو پھر میں نے علماء کرام کے حوالے سے بہت سارے کویسچن آئے، تو میں نے شیخ القرآن، شیخ الحدیث عبد القادر عثمان صاحب کا بھی میں نے اس میں پوائنٹ آف ویو لیا تاکہ علماء کرام کی ریپرزنٹیشن ہو سکے. تو یہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے بارے میں جو باتیں کی، جس میں پاکستان کے معرض وجود کے آنے سے لے کر اب تک جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ ہوا، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو مس بیہیو ہوا، ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوئے، اس کے بارے میں نے یہ تفصیلاً باتیں کی. تو جب میں نے یہ ویڈیوز اپلوڈ کی تو بہت سارے دوستوں نے مجھے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا معاملہ کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے ساتھ ایک اور ایسا ادارہ ہے جس نے کافی مسائل پیدا کیے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ تو میں نے کہا جی بالکل، میں اس کے بارے میں آئی ہیو فنڈامنٹل رائٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اور یہ مجھے کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں، اور آزادی رائے کی بات جو ہے وہ میں کروں گا اور میں کرتا آیا ہوں. میری اگر پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو میں اس پر بھی جو ہے اس پر بات کروں گا. تو ایک بہت اعتراض ہوا کہ فیلڈ مارشل جناب ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگایا، ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا، اور اس کے بعد پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا. تو کیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مس بیہیو نہیں کیا؟ کیا انہوں نے آئین کو نہیں توڑا؟ تو میں نے اس پر بہت زیادہ انالیسس کیا، بہت زیادہ گفتگو کی. اگر میری پچھلی ویڈیوز آپ دیکھیں، غور کریں ان ویڈیوز پر، تو وہ ویڈیوز جو ہیں وہ اس چیز کی شاہد ہیں کہ جو اصل بات ہے، جو اصل مدعا ہے، اصل ایشو ہے، اس کا میں نے شعور، آگہی، تدبر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. بقول ابو الاسر حفیظ جلندری، کہو تو راز حیات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے جگر کو آب آب کر دے. تو معاملہ یہ ہے کہ راز حیات وہ بات کیا ہے؟ اصل میں ہم عادی ہو گئے ہیں کرٹیسزم کے، کیونکہ یہ بڑا آسان کام ہے کسی بھی اوپر کرٹیسائز کرنا، کریٹیکل انالیسز دینا. تو دیکھیں، آرمی ایک ہمارا بڑا رسپیکٹیبل ادارہ ہے، اور جو اس وقت 5th جنریشن ڈاکٹرائن ہے پوری دنیا میں وار کی، جو اس وقت امپوز کی گئی ہے کہ عوام کے حلقوں میں، عوام میں، کسی بھی ملک کی عوام کے دل میں اس کی فوج کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی جائے، نفرت پیدا کی جائے، اور پھر اس کو ڈیفیم کر دیا جائے. جب اس ملک کی فوج کے پیچھے اس ملک کی جو قوم ہے اس کا اعتماد ختم ہو جائے گا، تو دشمن ملک اس ملک کو آسانی سے زیر کرنے کی صلاحیت میں آ جائیں گے، بے شک آپ کی کتنی مرضی پاورفل فوج کیوں نہ ہو. تو دیکھیں، ٹھیک ہے
یہ جو 3 مختلف جرنیلوں کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے مارشل لا امپوز کیا. اگر آپ اس وقت حالات کو دیکھیں، اس وقت دیکھیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یہ بات کی جاتی ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان مطلب پاکستان کا آئین. تو آئین سے پہلے لفظ آیا پاکستان، تو مطلب سب سے امپورٹنٹ جو ہے ریاست پاکستان ہے، اور وہ قائم ہوگی تو آئین کی حکمرانی ہوگی. تو آرمی نے جب بھی انٹروین کیا، جب بھی ٹیک اوور کیا، اس وقت اگر آپ حالات دیکھیں تو وہ اس قسم کے حالات تھے کہ ان کی یہ جسٹیفائی کرتا ہے. اور پھر ان کے مارشل لا کو بھی پارلیمان نے ہی لیجیٹیمیٹ کیا ہے، ویریفائی کیا ہے، اور اس کو جسٹیفائی کیا ہے پارلیمان. تو آرمی کا کیا قصور ہو گیا؟ میں نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کی کہ سب سے اہم ہے ریاست پاکستان کی سلامتی. جب پاکستان کی سلامتی کو کوئی ایشو ہوگا، پاکستان کی سلامتی کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا، تو پھر آٹومیٹک بہت سارے آرگن آف دی اسٹیٹ ایکٹیو ہو جائیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں یہ بات کی کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو کہ اس کی ہسٹری میں پولیٹیشین نے متنازع کردار کیا. پولیٹیشین کا کیا کام تھا کہ ایک مضبوط پارلیمانی نظام کا قیام کیا جائے، اس ادارے کو مضبوط کیا جائے، اور اس کے جو کانسٹیٹیوشن نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے، کانسٹیٹیوشن نے جو ان پر رسپانسبلٹیز لگائی ہیں، وہ اپنی فلفل کرے. جب پارلیمان میں موجود لوگ پارلیمان کو مضبوط نہیں کریں گے، جب وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ادا نہیں کرے گی، تو ملک کی سلامتی جو ہے وہ کویسچن مارک ہو جائے گی. اور پیرالل اگر سیکنڈ آرگن آف دا اسٹیٹ جو جوڈیشری ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، اپنے ادارے کو، جوڈیشری نے ہی اپنے ادارے کو مضبوط کرنا ہے، اس نے بے باک فیصلے کرنے ہیں تاکہ کوئی بھی شاعر جو ہے وہ یہ بات کہنے پہ مجبور نہ ہو منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے، لکھا ہے ان کے چہرے پر جو فیصلہ دیں گے. تو یہ شعر جو ہیں، یہ جو فریزز ہیں، یہ جو باتیں ہیں، ایسے تو نہیں بن گئی. اب مجھے بتائیں، ابھی ہم پچھلی ہسٹری کی بات نہیں کرتے، وہ کتابوں میں لکھا ہے. جو بھی معاملہ ہے، ابھی ایک ریسنٹ معاملہ ہوا ہے، اسی سال میں ہوا ہے. اب ایک بہت بڑی پاکستان کی پارٹی، اس پرائم منسٹر بھی بنا اس کا عمران خان صاحب، وہ اب عوامی جلسوں میں نیوٹرل سے مدد لینا چاہ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سے نیوٹرلز ہیں؟ کیا ہم عوام جو ہے یا کوئی صاحب علم جو ہے، جو ادراک رکھتا ہے، جو قانون کے علم کو جانتا ہے، وہ ان کی یہ جو سمبولک باتیں ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی. نیوٹرلز کو، وہ کون سے نیوٹرلز کی وہ بات کر رہے ہیں، اور ان کی کیا وہ ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں؟ بھئی آپ 4 سال پرائم منسٹر رہے ہیں، آپ اپنے ادارے کو مضبوط کریں، پارلیمان کو مضبوط کریں، ٹھیک ہے. آپ اس ادارے کو جس کے آپ پرائم منسٹر رہے ہیں اس کو تو مضبوط نہیں کر سکے بقول ان کے، ٹھیک ہے. تو پھر حالانکہ میرے خیال میں یہ اسٹرانگ ہے اس ٹائم، کیونکہ 2007 سے لے کر اب 22 آ گیا ہے، 15 سال گزر گئے ہیں، اس میں 3 الیکشنز ہو چکے ہیں.
اور تمام اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی ہے، تو یہ ایک سسٹم ارتقائی عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اس سسٹم کو اگر ہم چلائیں گے، اس سسٹم کو دیکھیں گے، اس کا جو ارتقائی سسٹم ہے جو کہ ایک کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اور پھر اس قسم کی اتنی بڑی پاپولر جماعت کا ایک لیڈر جو ہے وہ اس قسم کی بات کرے، تو کیا یہ بات انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے؟ آپ اسی طریقے سے ہمیشہ ایسا ہی ہوا، 77 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جب نظام مصطفیٰ تحریک چلی، تو آرمی کو موقع ملا، اس وقت انٹیگریٹی اور پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں پڑ رہی تھی، تو آرمی کو ایک اپنا جو ہے آئینی کردار ادا کرنا پڑا۔ یہ بھی کانسٹیٹیوشنل کردار ہے۔ میں آرمی کی وکالت نہیں کر رہا اس وقت، میں صرف اس ایک چیز جو مین ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جب ریاست پاکستان خطرے میں آئے گی تو وہ تمام قوتیں جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کا حلف لیا ہے وہ ایکٹیو آٹومیٹک ہو جائے گی، ان کو کسی سے ڈائریکشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے وہ لوگ جو میری ویڈیوز دیکھ کر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ نے ریسٹنگ ریئلٹی کے نام سے جو ایک سیریز بنائی، اس میں آپ نے علماء کرام، معزز علماء کرام، ٹھیک ہے، معزز پولیٹیشین، معزز عدلیہ کا جو کردار پوائنٹ آؤٹ کیا، تو اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی سامنے لے کر آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، اس وقت آپ فنگر ٹپس پر گن سکتے ہیں کہ کتنے پولیٹیشین اسیسینیٹ ہوئے۔ لیاقت علی خان، ان کو شہادت نصیب ہوئی، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک جوڈیشل مرڈر کیا گیا، اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ، یا چند اور مطلب جیسے پشاور میں مختلف دھماکوں میں کچھ پولیٹیشین جو ہیں وہ مطلب شہید ہوئے، تو مطلب وہ پھر بھی آپ گنتی کے چند ہیں۔ لیکن پاک آرمی، یہ دیکھیں پاکستان کی آرمی ہے، ہماری فوج ہے، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں۔ انہوں نے جب بھی پاکستان پر کوئی وار امپوز ہوئی اور جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کا مطلب معاملہ ہوا، آپ دیکھیں 1948 کیپٹن سرور شہید، پہلے نشان حیدر، ٹھیک ہے، انہوں نے کتنی جواں مردی سے وہاں پر ایل او سی پر ایک دشمن کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد میجر عزیز بھٹی شہید، میجر طفیل اور بہت سارے جو شہداء ہیں جو نشان حیدر لیے۔ پھر اس کے بعد 71 کی وار میں، پھر کارگل کی وار میں ہمارے ہزاروں فوجی جوان شہید ہوئے، اور پھر دہشت گردی کی جنگ میں بہت سی ہماری قیمتی فوجیوں کی جانیں مطلب شہید ہوئے ہو۔ پاکستان کا کوئی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جہاں پہ پاک آرمی کی شہداء کی قبریں موجود نہ ہوں۔ تو یہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جانیں قربان کرتے ہیں۔ آپ یہ پچھلے دنوں سیلاب جب آیا تو صرف فرنٹ لائن پر جا کر پاکستان کی آرمی کے نوجوانوں نے وہاں پر ریسکیو کیا۔ پھر جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا تو دن رات پاکستان کی جو آرمی کے جوان ہیں انہوں نے وہاں سے بہت سارے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو ریسکیو کیا۔ تو جب آفت آتی ہے تو پھر یہ پاکستان کی آرمی ہی فرنٹ لائن پر جا کر ہماری حفاظت کرتی ہے۔ تو مجھے بتائیں میں اس کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہوں؟ کوئی بھی محب وطن شخص جو ہے
وہ بات نہیں کرتا. رہی بات جو کانسٹیٹیوشن پر شب خون مارنے کی، تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی جو ہے وہ ایک نظریہ ضرورت کے تحت جو بھی معاملات ہوئے، وہ میں مطلب اس چیز کو بھی کوئی بہت زیادہ ڈیفینڈ نہیں کرتا. ان کو بھی چاہیے تھا، وہ تینوں جو فوجی جرنیل جنہوں نے ٹیک اوور کیا، مارشل لا امپوز کیا، وہ ویسے اپنا رول پلے کر سکتے تھے. لیکن اس وقت انہوں نے جو ٹیک اوور کیا، اس وقت ہو سکتا ہے وہ فیل کر رہے ہوں کہ ان کا خود مسند اقتدار پر بیٹھنا ہی اس وقت کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرالل جو ہے ہمارے جو مین ساری ذمہ داری، ریسپانسبلٹی جو آتی ہے وہ پولیٹیشین پر آتی ہے، کیونکہ یہ فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کو بنانے والے ہیں، اس کی انٹرپریٹیشن کرنے والی جوڈیشری ہے. تو لہٰذا میں آخر میں اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی دوں گا کہ میں پاک آرمی کو، ان کے جرنیلوں کو اس کا ریسپانسبل اس انداز سے نہیں ٹھہراتا. پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. بہت شکریہ. اس پہ کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آئی ول ٹیک اپ، اور میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو ویری مچ. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں.